बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप मुहर्रमुल हराम की ये खुसूसी ट्रांसमिशन दास्तान करबला देख रहे हैं। आज अज़मत व सीरत अज़मत व शान अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आज इस हवाले से गुफ्तगू होगी। मौला कायनात जिनके लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मुबारका जिसमें मौला कायनात के फ़ज़ाइल बयान की। हज़रत अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इतने फ़ज़ाइल के बाब में किसी शख्सियत के इतने फ़ज़ाइल आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से नहीं मिलते जितने मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शान में मिलते हैं। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अबू तुराब जिन्हें कहा मौला कायनात को, फरमाया मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। बेशुमार फ़ज़ाइल मौला कायनात के बयान फरमाए। इन फ़ज़ाइल से मौला कायनात आज हम उनका तज़किरा करके मौला कायनात से जो हमारा एक ग़ुलामी का रब्त है, ग़ुलामी का ताल्लुक़ है, कोशिश करेंगे कि उस मवद्दत में हम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम मौला कायनात के कदमों में अपने आप को पाएँ। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ आलिम दीन है, मुमताज़ स्कॉलर हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ स्कॉलर हज़रत क़िबला अल्लामा पीर मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आपकी आमद का भी शुक्रिया। और मुमताज़ सना खां जनाब मोहम्मद इरफान वारसी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया। आगाज़ कलाम से करते मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात। जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना हो तो इंसान
مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یوں ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں اشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے بن کے سرکار اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، شان مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس ہستی کو ہم یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میں یوں کہوں تو بات وجہ ہوگی کہ وہ مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات ہیں۔ واہ واہ۔ مجموعہ ہوتا ہے وہ جہاں چیزیں جمع کی جاتی ہیں، منبع وہ ہوتا ہے جہاں سے چیزیں نکلتی ہیں۔ واہ واہ۔ علی وہ ہیں جہاں سے خوبیاں نکلی ہیں۔ کیا بات۔ شمشیر اسلام ہم زلف عثمان، داماد رسول جوہر بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ہستی کا نام ہے۔ چھوٹے سے بچے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے، واہ۔ مگر آنکھیں کھولیں تو کب کھولیں کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں اٹھایا تو دیکھنے والی آنکھ مرتضیٰ کی ہے، جس چہرے کو دیکھا جا رہا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ واہ واہ۔ یہ علی ہیں۔ واہ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں چھوٹے سے آپ بچے ہیں اور جو بار بار کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں بھی مانتے تو میں علی آپ کے ساتھ ہوں۔ واہ۔ یہ علی ہیں۔ واہ۔ حضور نے اس سبحان موقع اللہ۔ پر بھی جسے کہا واہ۔ علی تم تو میرے بھائی ہو، تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، یہ حضرت علی ہیں۔ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں اور حضرت علی ساتھ موجود نہ ہوں۔ اس شخصیت کا نام حضرت علی ہے۔ آپ بدر میں دیکھیں تو حضرت علی ہیں، آپ احد میں دیکھیں تو ساتھ حضرت علی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بہت ساری صفات میں ایک صفت جو آپ کو عطا فرمائی وہ شجاعت کی تھی۔ میدان بدر کے اندر آپ دیکھیں کہ صرف اکیلے تنہا آدھے کافروں کی گردنیں اتار کر گھڑے کی نظر کرنے والی جو شخصیت ہے وہ جناب حضرت علی ہیں۔ مواخات کی باری آتی ہے تو آقا بڑے فخر سے جس کے لیے کہتے ہیں کہ علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، وہ حضرت علی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
مسکرا کر دور سے آتے جس شخصیت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا وہ حضرت علی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کا گھر میرے گھر کے جنت میں سامنے ہوگا وہ حضرت علی ہیں۔ ولید کو جو ہواؤں میں اڑا دے اس کا نام حضرت علی ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو وہ شخصیت کہ ہجرت کی رات امانت رسول کا جسے امین بنا کر واہ 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 بستر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے سلایا گیا وہ حضرت علی ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوچھا گیا، فرمایا علی آپ کو اس بستر پر 100 تلواروں کے نرغے میں کوئی خوف نہیں آیا؟ فرمایا یوں تو روزانہ ہی خوف رہتا ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے اور دنیا چھوڑ دوں، مگر آج اس لیے نہیں تھا کہ آقا کی زبان نے فرما دیا تھا ہم مدینہ میں ملیں گے، تو خوف جاتا رہا کہ جب تک آقا سے ملوں گا نہیں موت نہیں آ سکتی۔ یہ حضرت علی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جسے اپنے ہاتھ کا علم اٹھا کر جسے دے دیں وہ حضرت علی ہیں۔ اور آپ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو وہ شخصیت تمام صحابہ اکرام میں جس ہستی نے اختیاری فقر اختیار کیا وہ حضرت علی ہیں۔ ابن عبد ود کے جس نے ٹکڑے کر دیے وہ حضرت علی ہیں۔ اور جسے ابو بکر صدیق جس کے بارے میں یہ کہیں تاجدار صداقت کہ میری حکومت میں میرا اس سے اچھا مشیر کوئی نہیں ہو سکتا وہ حضرت علی ہیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک مجلس سجی ہوئی ہے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ جناب مدینہ منورہ میں اس سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کس سے اچھا؟ فرمایا وہ علی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے نہیں صرف مدینہ میں نہیں مکہ اور مدینہ دونوں میں حضرت علی سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں امیر المومنین جناب سیدنا فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے؟ فرمایا مدح علی بیان ہو رہی ہے۔ ابن مسعود نے یہ کہا، عبد الرحمن ابن عوف نے یہ کہا۔ سننے کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے اپنا آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا میں پیدا کرنے والے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے عمر کو پیدا کیا ہے، صرف مکہ میں نہیں صرف مدینہ میں نہیں بلکہ کل کائنات نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اس کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کوئی چیز جسٹس ہے تو وہ جناب حضرت علی ہیں۔ تسلیم بھائی اگر مجھے اجازت دیں بات آگے چلتی رہے گی تو میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ پروانہ انوار رسالت ہے علی ہے، سرچشمہ تعلیم ولایت ہے علی ہے، خورشید فراست کی تمازت ہے علی ہے، جرت کی شجاعت کی علامت ہے علی ہے، سرکار کی آغوش میں بچپن ہے علی کا، بھائی کی طرح جس کی رفاقت ہے علی ہے، تو آنکھ مسلسل اسے دیکھے وہ ابو بکر جس چہرے کا دیدار عبادت ہے وہ علی ہے، بستر کی طرف کوئی نہ بھٹکا شب ہجرت آقا کی طرح رنگ جلالت ہے علی ہے، آنکھیں ہیں تو پھر دیکھ سر منبر کوفہ للکار سلونی کی کرامت ہے علی ہے، جو بغضی سینوں پہ غضب ہے وہ عمر ہے، جو ناسبی ذہنوں پہ قیامت ہے وہ علی ہے، ایک دھاڑ ہے حیدر کی سر سینہ باطل تا حشر جو برہان شجاعت ہے علی ہے، اصحاب محمد سے ہے ایمان سلامت جس نام سے ایمان میں حرارت ہے وہ علی ہے، 100 باتوں کی ایک بات ہے مولا تحسین اس بات کی جتنی بھی وضاحت ہے علی ہے۔ علی ہے، کیا بات، واہ واہ واہ۔ ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا، خصوصی پروگرام محرم الحرام کا، اور عظمت و شان علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ذکر کر رہے ہیں، اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا مفتی صاحب نے جس طرح مختصر وقت میں مولا علی کی اتنی شانیں بیان کی ہے، اسی میں سے کچھ گوشے ہم لیتے چلے جائیں، خاص جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ عظمت اور شان کیا اس طرح سمجھی جائے کہ کائنات میں علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ تسلیم بھائی اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، مفتی ابی محمد صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں اور فضل میں آمین اور برکت عطا کرے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ ایک مجلس میں سکھ نے نعرہ حیدری لگایا اور سب سے یا علی کلوایا۔ تو کسی مسلمان نے پوچھا کہ جناب آپ تو مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا مسلمان تو میں نہیں ہوں
لیکن بات یہ ہے کہ جب نعرہ حیدری کے بعد یا علی کہا جاتا ہے تو ہمیں اپنے اندر ایک بڑی عجیب سی جرت و حرارت محسوس، کیا بات، واہ واہ جو نہ ماننے والوں کے دل کو حرارت دے دے اسے علی کہتے ہیں۔ واہ سبحان اور حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بھی چونکہ نام نامی اس میں گرامی علی ہے، اور میں اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے پیش نظر رکھتا ہوں۔ روئے زمین پر پھیلے ہوئے علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، قراء کو، حفاظ کو، ائمہ کو، مجتہدین کو، اور آگے بڑھیے صوفیاء کو، اولیاء کو، اقطاب کو، اغواص کو، جو صف اولیاء اور علماء میں جہاں کہیں ہے آ کر کسی سے پوچھ لیجئے، اس کے دروازے پہ دستک دیجئے، اس کے خانے علم کو کھول لیجئے، اس کی کتاب کو پڑھ لیجئے، اس کے ملفوظات کو دیکھ لیجئے، واہ واہ، اس کی شخصیت کو دیکھ لیجئے، کیا بات، وہ جہاں کہیں بھی ہوگا در علی پہ سر جھکائے ہوئے آپ کو علی علی کہتا ہوا نظر آئے۔ کیا بات، یہ سارا وہ فیض ہے جو فیض مصطفیٰ کریم ہے، لیکن بٹا باب مدینۃ العلم سے ہے۔ حضرت مولانا واہ واہ، علی کرم اللہ تعالی واہ وجہہ الکریم سے۔ واہ، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا گلدستہ شاہ صاحب نے ایک ایک جملے میں ایک ایک حدیث کو پیش جی نظر ہاں، رکھ کے بالکل، وہ اس کے خراج محبت پیش کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا تسلسل سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک، کسی سورت کو اٹھا لیجئے، فضائل کی کسی آیت کو اٹھا لیجئے، آپ کسی مناقب کے کسی لفظ کو پڑھ لیجئے، واہ، جو بھی فضیلت میں آیا ہے، جو بھی مناقب میں آیا ہے، آپ ان کا تمام کو تسلسل سے دیکھ لیجئے، آپ کو مسلمین میں علی ملے گا، مومنین میں علی ملے گا، واہ، قانتین میں علی ملے گا، صابرین میں علی ملے گا، اور تو اور صحیح صائمین کا سرتاج مولا علی ہے، صدیقین کا سرتاج مولا علی ہے، واہ، متصدقین کا سرتاج مولا علی ہے، تلاوت قرآن پڑھنے والوں میں قراء کا امام مولا علی ہے، واہ واہ، اور حفظ کرنے والوں میں اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والوں میں مولا علی ہے، واہ، عابدین کی صف میں امام العابدین جس کی اولاد میں سیدنا زین العابدین ہے، واہ واہ ان کا امام اور مقتدی مولا علی ہے۔ آیت مباہلہ کو پڑھ لیجئے تو اس کا سرنامہ مولا علی ہے، اہل بیت کے ترانوں کو پڑھ لیجئے واہ، اس کا مجمع اور مرکز مولا علی ہے، سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے تو آپ کو اس کا سرنامہ مولا علی ملے گا، اور تو اور صحیح آپ بدر میں آئیں، احد میں آئیں، تبوک میں آئیں، کسی غزوہ میں سے کسی میں چلے جائیے، واہ، نبی پاک علیہ السلام کی سنگت و صحبت و محبت و وفا، خدمت و جانثاری اور قربانی، اور نبی پاک علیہ السلام کی وارفتگی کی اس صف میں دیکھیے گا، مولا علی آپ کو سب سے پہلے ملے گا، کیا بات، اپنی جان کو قربان کرنے والا، اپنے مال کو قربان کرنے والا، واہ واہ، سب کچھ جانثار کرنے والا، اور مجھے کہنے دیجئے اپنے پورے گھرانے کو اس منہج پہ ان کی تربیت کرنے والا، اور کربلا کے میدان میں سیدنا امام علی مقام کی شکل میں امت کو احیاء اسلام کا سرتاج اور سرنامہ دینے والا کوئی اور نہیں، واہ واہ، وہ ابن علی ہے، وہ شہزادہ مولا علی ہے۔ واہ، اور پھر حدیث کی طرف آ جائیں، جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، باب مدینۃ العلم کو دیکھیں، یا پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی اس خاص موقع پر، غدیر خم کے موقع پر واہ واہ، ہاتھ اٹھا کر پوری دنیا کو اور قیامت تک آنے والے مومن، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، اور ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، ابو ہریرہ ہوں، حضور کے تمام صحابہ ہوں، حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مبارک دی ہے اس بات پر کہ آپ تمام کچھ خاص تھا تو مبارک دی، خاص تھا نہیں، دیکھیں کچھ خاص نہیں تھا، سب کچھ خاص تھا، واہ یہ واہ، کہنے واہ، دیجیے، سب وہ کچھ سارے کا خاص، سارا خاص ہی تھا، یہ سارے کا سارا خاص تھا۔ اور میں اس پر سوچتا ہوں تسلیم بھائی کہ آخر اس اہتمام کی ضرورت پڑی کیوں؟ ایک بڑی نفیس سی بات ہے، حضور علیہ السلام نے اہل بیت کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے، اذکرکم لأہل بیتی، حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر امت کو دکھا کر کیوں بتایا؟ لگتا یوں نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کلمہ میرا پڑھیں گے لیکن میری اہل بیت کی شان کو، مقام کو شاید سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ تخاطب ان کے لیے تھا کہ دیکھنا مت بھولنا اور یاد رکھنا کہ مولا علی کون ہے، اور پھر مولا علی وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی اپنی لخت جگر نور نظر واہ، بدعائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، واہ، مولا علی ہیں، واہ، وہ مولا علی ہیں۔ اور جملہ یہ میں عرض کروں گا کہ ان کی 8ویں پشت میں اس لاہور اور خطہ بر صغیر واہ 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 واہ، اولیاء کے جو امام ہیں
اغواس کے جو امام ہیں، اقطاب کے جو امام ہیں، جن کے صدقے سے خطہ بر صغیر بقعہ نور، بقعہ اسلام، مرکز اسلام بنا ہے اور قیامت تک رہے گا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابن علی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد ہم تو لاہور کے علی والی کو سمجھ نہ پائے، ہم تو لاہور والے علی کو سمجھ نہ پائے، تو اس نجف علی والے کو مولا کون علی سمجھے گا؟ کیا ہوگا؟ بے شک، کون بے شک۔ سمجھے گا؟ اور جس خانے علم سے حضرت مولا علی نے فیض پایا اور جن کی نسبت سے پہچانے گئے، بہت خوب۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال دونوں شخصیات سے، ہم چونکہ شان کا ذکر کر رہے ہیں تو شان میں کئی وصف آ جاتے ہیں، کئی صفات آ جاتی ہیں، کئی خصائص آ جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے ساتھی ہیں، جتنے وہ احباب جو دنیا کے نبیوں کے بعد بہترین لوگ ہیں، ہر ایک کی شان خصائص الگ الگ ہیں۔ خاص طور پہ دونوں احباب کیوں ایسا ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشن گوئی بھی فرمائی کہ جو مومن تجھ سے محبت رکھے گا اور جو منافق ہے وہ تجھ سے بغض رکھے گا، کیا اس کو منافقت کہا جائے کہ مولا علی کے خصائص کو ختم کرنے کی کہ یہ خصائص یہ تو ان میں بھی تھے، وہ فلاں بھی، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں احباب سے میرا یہ جی پہلی بات تو یہ ہے، خصائص ہے نا جی، وہ تخصیصات ہیں مولا کی۔ جی اگر اجازت دیں تو میں ایک جملہ تھوڑا آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ ناسبیت صرف یہ نہیں ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھا جائے، ناسبیت یہ بھی ہے کہ ان سے محبت نہ کی جائے۔ کیا بات، واہ 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 واہ، ناسبیت یہ نہیں بہت اچھی بات، ان کا بہت اچھی بغض دل میں رکھا جائے۔ واہ، ناسبیت یہ بھی ہے کہ ان کی مدح سرائی سن کر ماتھے پہ شکم پڑ جائیں۔ ہائے ہائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ اے علی، آپ سے متعلقہ 2 قسم کے طبقات ہوں گے۔ جی ہاں، ایک وہ ہوں گے جو خدائی صفات آپ میں تسلیم کریں گے، جی ہاں، یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، شرک ہے نا جی، دوسرا وہ طبقہ ہوگا جی ہاں، کہ جو آپ سے بغض رکھے گا، یہ بھی جہنمی ہوگا، اور منافق کہہ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سے، اہل بیت سے، نہیں آپ نے پہچان ہی بیان کر دی نا، بات ہی ختم کر دی آپ نے کہ محبت نہ کرنا بھی ناسبیت ہے۔ بالکل محبت نہ کرنا بھی ناسبیت ہے۔ میں نے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں، اور اگر اجازت دیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسی ہستیوں کو سمجھنا پڑے گا۔ جی ہاں، آج جن لوگوں کے دل میں یا جن کے ماتھے پر شکم پڑ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ان کی اولاد کا نام سن کر، میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آج پیدا ہوئے ہیں، حضرت علی کی عمر اتنی ہے جتنی اسلام کی اپنی عمر ہے۔ واہ 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 واہ، پہلے دن سے، جس دن اسلام پیدا ہوا ہے اسی دن حضرت علی پیدا ہوئے ہیں۔ ادھر اسلام کا اعلان ہوا، ادھر علی نے قبول کیا ہے۔ پہلی نماز رسول اللہ کے ساتھ علی نے پڑھی ہے۔ جی، اور جس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر فرمایا جس طرح اونٹنی کا بچہ کبھی بھی اونٹنی سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح علی میرا وہ بھائی اور بیٹا ہے جو مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ واہ واہ واہ، اور میرے مطالعے کے مطابق، میں ایک بہت چھوٹا طالب علم ہوں، ماشاءاللہ بھائی مفتی رمضان سیالوی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائی۔ میرے مطالعے کے مطابق 19 مقامات ایسے ہیں جو بڑی کتابوں میں موجود ہیں جہاں حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو براہ راست جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جنت کی بشارت صرف کسی ایک مقام پر نہیں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اپنی زندگی میں جو حضور فرما گئے۔ باب العلم، ابھی سوال ہوا بڑا زبردست، اس کی بابت اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کے علم کی بات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر اگر ہم غور کریں تو حضرت علی کا علم ہمارے یا آج کے علماء اکرام یا ہمارے طلباء یا اسٹوڈیو یا ہمارے مساجد یا مدارس یا خانقاہیں یہاں سے شاید کم سمجھ آئے گا۔ اگر اسی حضرت علی کا علم سمجھنا چاہیں تو حضرت عمر سے سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت المقدس سے خط آتا ہے، عبیدہ بن جراح لکھتے ہیں، امیر المومنین آپ تشریف لے آئیے۔ جب خط پڑھتے ہیں تو آپ تمام صحابہ اکرام کے سامنے سے پیش کرتے ہیں، تمام صحابہ اکرام منع فرماتے ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیے گا، آپ مدینہ ہی میں رہیں، مگر اس خط کو لے کر اپنے ہاتھ میں کسی شخص کی تلاش میں ہیں۔ اتنے میں وہ شخص آتے ہیں اور اس شخصیت کا نام حضرت علی ہے۔ فرمایا علی آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ اکرام کے برخلاف
ایک الگ رائے قائم کرتے ہیں. امیر المومنین آپ کو عبیدہ بن جراح نے خط لکھا ہے, آپ کو جانا چاہیے. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے. تو کسی نے سوال کیا, تمام صحابہ اکرام نے آپ کو منع کیا, حضرت علی نے رائے حق میں دی کہ آپ کو جانا چاہیے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا علی وہ ہے جو قرآن کا علم بھی جانتا ہے, تورات کا علم بھی جانتا ہے. واہ واہ واہ. اگر علی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ کو بیت المقدس جانا چاہیے تو حضرت علی نے آسمانی کتابیں پڑھ کر مجھے کہا ہے. واہ. یہ لیول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب العلم کا. کیا بات. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میں علم کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. واہ واہ واہ. اس پر مزید بات کریں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان کربلا, عظمت و شان مولا کائنات ذکر ہو رہی ہے, اور وہی بات جو مفتی صاحب فرما رہے تھے, وہی علم کا یعنی یہ تخصیص ہو گئی نا خاص, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, گویا اس سے آنا ہے. اور میں جو پوچھ رہا ہوں بار بار کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ جی میں عرض کروں آپ کو, اس کو ذرا لاجیکلی ہمارے ناظرین کو دیکھنا پڑے گا. محبت, عقیدت, عقیدہ اس کو سامنے رکھتے. دیکھیں ایک اصولی بات ہے, جب آپ کسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے سے اس کی نفی کریں. نہیں, وہ تو لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار, اس کا یہ مطلب تو نہیں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک معاہدہ فرمایا یہودی کے ساتھ, اور وہ اس سے مکر گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مکالمہ ہوا تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہو تو لائیے. حضرت خزیمہ نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ جیسے آپ فرما رہے ہیں معاملہ ایسے ہی ہے. تو جب معاملہ ہو گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, تم نے گواہی کیسے دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصدق الصادقین ہیں, ہم نے آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا, آپ کو رسول مان لیا, ٹھیک ہے, آپ نے فرما دیا تو میں نے مان لیا. حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کے لیے فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ. کیا مطلب کہ جس معاملے میں خزیمہ گواہی دے دے گا وہ دو کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو حضور کے صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ امتیازی شان ہے. ٹھیک ہے. اب جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بات جب آپ کرتے ہیں, تو جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو اب سنیے, ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے مروی حدیث پاک ہے, آپ سے پوچھا گیا کہ من عالم الناس, حضور بتائیے کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, سچی ہیں اور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے, مومنوں کی ماں. آپ فرماتی ہیں علی هو عالم الناس, کیا بات, لوگوں میں سب سے بڑا عالم علی. واہ واہ. اور پھر یہ جو امتیازی شان ہے وہ جو حضور علیہ السلام نے خود بیان کر دی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام میں جب صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں نا جناب, تو یہ بات یاد رہے, اس میں حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, ان کے تمام ادوار, ان کے تمام فیصلے, ان تینوں عظیم المرتبت خلفاء, اور یہ فیصلے یہ جو ہے نا یہ ایک بڑی ریسرچ والی بات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کے دور خلافت کو اور ان کی مبارک زندگیوں کے فیصلوں کو پڑھ لیجئے. تو مجھے حضرت عمر نے تو فرما دیا نا کہ اگر علی نہ ہوتا لولا علی لہلک عمر, اور اس کے شواہد اور نظائر بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ تو بات ہی آؤٹ آف کویسچن ہے. اس چیز کو بنیاد بنا کر کوئی ایسی چیزوں کو گھڑنا اور کوئی ایسی تفریق کرنا. ہم حضور داتا صاحب غریب نواز کی بارگاہ میں ہم خلفائے راشدین کے پروگرام کرتے ہیں. دیکھیں بڑی محبت کی جرت کی بات ہے, جب آپ فضائل اہل بیت بیان کریں, فضائل مولا علی بیان کریں, تو اس یقین کے ساتھ بیان کریں اور یہ سمجھ کر کہ جس کے دل میں بغض علی ہے, جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے نا, اس نے آپ پہ فتویٰ ضرور لگانا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اس چیز سے آزاد کر کے ضرور پوچھے گا, کسی اور کی شان بیان کریں گے, وہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ کس کتاب میں ہے. وہ آپ سے نہیں پوچھنا چاہ رہا, وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا, وہ آپ کو بتانا چاہتا, وہ آپ سے کیا کہنے بھائی, وہ آپ سے نہیں پوچھنا چاہ رہا, شاندار, آپ سے پوچھ کر اپنے اندر جو کچھ ہے نا وہ بتانا چاہتا, وہ خود اصل میں بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. ختم ہو گئی قبلہ, آپ نے بڑی بات کہہ دی, بڑی بات کہہ دی آپ نے.
جی پیغام قبلہ، پیغام تو آ گیا ہے لیکن دو جملے. میں مولانا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے اور میں عرصہ دراز سے اس پر کاربند ہوں کہ جب بھی اہل بیت کو بیان کیا جائے بزبان صحابہ بیان کیا جائے، واہ واہ واہ. اور جب بھی صحابہ کو بیان کیا جائے بزبان اہل بیت بیان کیا جائے، سبحان اللہ. کیونکہ ان شخصیات صحابہ ہوں یا اہل بیت ایک دوسرے کی راوی یہ ہیں اور ان کی زندگیوں پر ہمیشہ کھل کر بات ہونی چاہیے. اہل بیت کی زندگیاں کس کے ساتھ گزریں؟ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ گزریں، جی ہاں. حضرت ابوبکر کے ساتھ گزریں، حضرت عمر کے ساتھ گزریں، حضرت عثمان کے ساتھ گزریں. ان کے زمانے میں ان کی کیا خدمات تھیں، ان کی شادیاں کیسے ہوئیں، انہوں نے حج کیسے کیے 25 ان کی زندگیاں کیسے گزریں، ان کے سیاسی سماجی رفاہی معاملات کیا تھے حکومت کے ساتھ اور اس وقت کے حکمرانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے. جب بھی بیان کیا جائے اہل سنت کو اس منہج پر لانے کے لیے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، بے شک. ان کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں، بے شک. ان کے بغیر بھی بے شک. ایمان مکمل نہیں. جب بھی اہل بیت کو بیان کیا جائے بزبان صحابہ، جب بھی صحابہ کو بیان کیا جائے بزبان اہل بیت. پچھلے دنوں ایک بندے سے اسی طرح کے جس طرح بھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا، ایک بندے سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کبھی حجر اسود دیکھا ہے؟ کہتا ہے دیکھا ہے. میں نے کہا حجر اسود کی تاثیر کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل پتہ ہے، وہ گناہوں کو سک کرتا ہے. میں نے کہا دیکھو میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں علی کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. اگر جنت کے پتھر میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ پوری امت کے گناہوں کو سک کر رہا ہے تو حضرت علی کے بیٹے کتنے لوگوں کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے؟ واہ واہ. بہت اچھا. اس کو کیوں؟ اس کو صرف نبی نے حجر اسود کو ایک مرتبہ چوما اور حسن و حسین وہ ہیں جن کو آقا نے چوما بھی ہے سونگا بھی ہے. پوچھا یا رسول اللہ چومتے کیوں ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے ہیں. سونگا نہیں جاتا بیٹوں کو، فرمایا سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی. کیا قبلہ؟ میں 2 جملوں میں پیغام عرض کروں گا. سنیت واہ ادب کا نام ہے، ہاں وہ اہل بیت کا ہو، وہ حضور کے صحابہ کا ہو، بے شک. حضور کی ہر نسبت کا ہو، اور پھر ذکر مولا علی، ذکر اہل بیت بیان کرنا گج وج کے، کھل کے، اپنے ایمان کی حلاوت و حرارت و یقین کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ بیان کرنا، یہ مودت اہل بیت اور عشق اہل بیت کا تقاضا ہے اور یہ اہل سنت کی پہچان ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، وارسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آخر میں منقبت انشاءاللہ پیش کریں گے. شان مولا کائنات کی کیا بیان کی جائیں جن کی شان اللہ اور اس کا رسول بیان کر رہا ہے، کیا اس کی شان بیان کی جائے. صحابہ کرام جن کی شان بیان کر رہے ہیں، جن کا ذکر عبادت، جن کا چہرہ دیکھنا عبادت، جن کا ذکر کرنا عبادت، جن کا ذکر سننا عبادت. پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے. اور مرحب 2 نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور یہی بات مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. ناظرین کرام انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. جو رحمت کا سمندر ہے، عطاؤں کا خزانہ ہے. جو رحمت کا سمندر ہے، عطاؤں کا خزانہ ہے، وہ اہل بیت کا یارو بڑا عالی گھرانہ ہے. وہ اہل بیت کا یارو بڑا عالی گھرانہ ہے.
سخاوت بھی در سیدہ پہ آ کے بھیک لیتی ہے، سخاوت بھی در سیدہ پہ آ کے بھیک لیتی ہے، یہ در مولا علی کا ہے، یہ در مولا علی کا ہے، یہاں سائر زمانہ ہے، یہ در مولا علی کا ہے، یہاں سائر زمانہ ہے۔ نبی ہیں چومتے جس سر کو گردن کو محبت سے، نبی ہیں چومتے جس سر کو گردن کو محبت سے، یہ سر شبیر نے کل دین کی خاطر کٹانا ہے، یہ در مولا علی کا ہے، یہاں سائر زمانہ ہے، میری جھولی کو بھر دیجئے طفیل حضرت زینب، میری جھولی کو بھر دیجئے طفیل حضرت زینب، یہ فاخر بھی در پنجتن کا ایک منگتا پرانا ہے، یہ در مولا علی کا ہے، یہاں سائر زمانہ ہے، جو رحمت کا سمندر ہے عطاؤں